بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہایک اردو انوادک 2025۔ آج کا پہلا سوال ہے 406 پہ تحفہ۔ تحفہ یعنی گفٹ۔ تحفہ کو ہندی میں کہتے ہیں اپہار۔ کیا کہیں گے؟ اپہار۔ تحفہ کو ہندی میں کہتے ہیں اپہار۔ تحفہ، اپہار۔ 407 پہ ہے تخت۔ کیا ہے؟ تخت۔ تخت کو ہندی میں کہتے ہیں ہندو سنہاسن۔ سنہاسن یا آسن دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تخت کو آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہ لوگ تخت نشین ہوتے تھے۔ تخت نشینی یا تخت نشین ہوتے تھے، تو وہ تخت جو ہے، تخت کو ہندی میں کہتے ہیں سنہاسن یا آسن دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ 408 پہ ہے ترقی۔ کیا ہے؟ ترقی۔ ترقی کو ہندی میں کہتے ہیں انتی۔ کیا؟ انتی یا وردھی۔ انتی کے معنی بھی ترقی اردو میں، اور وردھی کے معنی بھی ترقی۔ اسی طریقہ سے ایک لفظ وکاس ہے۔ وکاس کا معنی بھی ترقی۔ تو گویا کہ ترقی کو ہندی میں انتی بھی کہتے ہیں، اور وردھی بھی کہتے ہیں، اور وکاس بھی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ 409 پہ تسلیم۔ تسلیم، تسلیم یعنی مان لینا، اس کا معنی ہے۔ تو تسلیم کو ہندی میں کہتے ہیں ابھی نندن۔ کیا؟ ابھی نندن۔ تسلیم، ابھی نندن، ابھی نندن۔ 410 پہ ہے تصور۔ کیا ہے؟ تصور۔ تصور کو ہندی میں کہتے ہیں کلپنا۔ کلپنا یعنی تصور کا معنی ہے سوچنا۔ آپ جو سوچ رہے ہیں نا، اسے کہتے ہیں تصور، اور اسی تصور کو ہندی میں کہتے ہیں کلپنا۔ کلپنا کیجئے، کلپنا۔ پھر آگے ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں، ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے۔ اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں 7310880977، تو اس نمبر پہ آپ مجھے میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آخری وقت تک میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور سب سے جو بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہر دن کا پی ڈی ایف ہر دن کا آپ کو بالکل فری میں مل جائے گا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہی آپ اس نمبر پہ میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ تاخیر بالکل نہیں کیجئے، کیونکہ ایگزام کب ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ 411 پہ ہے تصوف۔ کیا ہے؟ تصوف۔ تصوف یعنی صوفی حضرات جو رہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تصوف کی دنیا میں ہے، صوفی، اللہ والا۔ تصوف، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں صوفی پن۔ صوفی پن، تصوف، اس کو ہندی میں کہتے ہیں صوفی پن۔ صوفی پن۔ 412 پہ تصویر۔ تصویر جو فوٹو آپ کھینچتے ہیں نا، تو اسے کہتے ہیں تصویر۔ تصویر کو ہندی میں کہتے ہیں چتر۔ کیا؟ چتر۔ تصویر کو ہندی میں کہتے ہیں چتر۔ تصویر کو ہندی میں کہیں گے چتر۔ 413 پہ داغ۔ کہیں پہ آپ کو کٹ گیا، نشان لگ گیا، داغ پڑ گیا، تو اسی داغ کو ہندی میں کہتے ہیں نشان۔ کیا بولیں گے؟ نشان۔ داغ کو نشان کہتے ہیں، اور یہ نشان جو اردو کے اندر بھی مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے۔ 414 پہ پیدائش۔ کیا ہے؟ پیدائش۔ تو پیدائش کو ہندی میں کہتے ہیں جنم۔ کیا بولیں گے؟ جنم۔ پیدائش، جنم۔ پیدائش کو ہندی میں کہیں گے جنم۔ اور 415 پہ ہے اصل نام۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ تو اصل نام کو ہندی میں کہتے ہیں مول نام۔ کیا ہے؟ مول نام۔ اصل نام کو ہندی میں کہتے ہیں مول نام، یعنی اصل کو ہندی میں کہتے ہیں مول۔ کیا کہیں گے؟ مول۔ اصل کو ہندی میں کہتے ہیں مول، تو اصل نام، مول نام۔ سمجھ گئے؟
416 पे है महकमा तालीम। क्या है? महकमा तालीम। तो महकमा को हिंदी में कहते हैं विभाग। क्या बोलेंगे? महकमा को हिंदी में कहते हैं विभाग, महकमा विभाग। और तालीम को हिंदी में कहते हैं शिक्षा। क्या? शिक्षा, तालीम, शिक्षा। तो महकमा को हिंदी में विभाग, तालीम को हिंदी में शिक्षा। महकमा तालीम शिक्षा विभाग, महकमा तालीम शिक्षा विभाग। महकमा तालीम को हिंदी में कहते हैं शिक्षा विभाग। 417 पे है अदमे ताउन तहरीक। अदमे ताउन तहरीक, तो इसको हिंदी में कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन यानी समझिए अदम। तो अदम को हिंदी में इसका माना नहीं, अदम के माना नहीं। तो गोया के अदम के माना नहीं। तो उसी तरीका से असहयोग, तो सहयोग से जो पहले अ है तो इस अ का माना भी नहीं। समझ गए? अदम के माना भी गैर, नहीं, और अ के माना भी नहीं है, गैर। तो अदम अ, ताउन यानी सहयोग, आप मेरा साथ दीजिए तो इसको ताउन कहते हैं। हेल्प कीजिए, मदद कीजिए तो इसको ताउन उर्दू में कहेंगे और हिंदी में सहयोग कहेंगे। आप मेरा सहयोग कीजिए। तहरीक, तहरीक को हिंदी में कहते हैं आंदोलन। क्या कहेंगे? आंदोलन। तो अदमे ताउन तहरीक, इसको हिंदी में कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन, ये तहरीक किसकी थी? ये तहरीक थी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की तहरीक है असहयोग आंदोलन। 418 पे इस्तीफा। क्या है? इस्तीफा। इस्तीफा को हिंदी में कहते त्याग पत्र। त्याग पत्र, जैसे कि आप कहीं पे कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपको वहां पे कोई काम नहीं करना है, तो आपने एक दरखास्त लिखा कि अब मैं आपके यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं जाना चाहता हूं। तो इसी दरखास्त को कहेंगे इस्तीफा और उसी को हिंदी में कहेंगे त्याग पत्र। त्याग पत्र, समझ गए? आगे चलिए। 419 पे है अजीम अफसाना निगार। अजीम अफसाना निगार, तो इसको हिंदी में कहते हैं महान कथाकार। महान कथाकार। अजीम के माना बड़ा, अजीम के माना बड़ा, और अजीम को हिंदी में कहते हैं महान, और महान के माना भी बड़ा। गोया के अजीम के माना भी बड़ा और महान के माना भी बड़ा। अफसाना निगार, अफसाना माने किस्सा कहानी, निगार के माना लिखने वाला। अफसाना निगार यानी किस्सा कहानी लिखने वाला, तो उसी को हिंदी में कहते हैं कथाकार। कथाकार यानी कथा को लिखने वाला, किस्सा को, कहानी को लिखने वाला। समझ गए? तो अजीम अफसाना निगार, तो इसको हिंदी में कहेंगे महान कथाकार। महान कथाकार, समझ गए? 420 पे है अहम नाविल। अहम नाविल, नाविल को हिंदी में कहते हैं नोविल, इसी को उर्दू में कहते हैं नाविल। तो अहम नाविल, अहम को हिंदी में कहेंगे प्रमुख। क्या बोलेंगे? प्रमुख या महत्वपूर्ण। अहम को महत्वपूर्ण भी कहते हैं और प्रमुख भी कहते हैं, लेकिन आम तौर से जो इस्तेमाल होता है अहम के लिए वो होता महत्वपूर्ण। ये आम तौर से इस्तेमाल होता है। तो अहम को कहेंगे प्रमुख या महत्वपूर्ण। नाविल, नाविल को हिंदी में कहते उपन्यास। क्या? उपन्यास। नाविल को हिंदी में कहेंगे उपन्यास और इंग्लिश में कहते हैं नॉविल। तो अहम नाविल, इसको हिंदी में कहते हैं प्रमुख उपन्यास। प्रमुख उपन्यास, समझ गए? आगे है 421 पे रिसाला। क्या? रिसाला। रिसाला, छोटी सी किताब को रिसाला कहते हैं। तो रिसाला को हिंदी में कहते हैं पत्रिका। पत्रिका, रिसाला पत्रिका। रिसाला पत्रिका, इसको हिंदी में कहते हैं। 422 पे है इदारत। क्या? अदारत। इदारत, इदारत को हिंदी में कहते हैं संपादन। संपादन, इदारत को हिंदी में कहेंगे संपादन। इदारत, संपादन। 423 पे इलावा। क्या है? इलावा, इसके अलावा जो कहते हैं
علاوہ. تو علاوہ کو ہندی میں کہتے ہیں اترکت. کیا؟ اترکت. علاوہ اترکت. علاوہ اترکت. آگے چلیے 424 پہ ہے مضمون. کیا ہے؟ مضمون. تو مضمون کو ہندی میں کہتے ہیں نبندھ. کیا بولے گے؟ مضمون نبندھ. مضمون کو ہندی میں کہتے ہیں نبندھ. آگے ہے 425 پہ اور یہ آج کا آخری سوال ہے بہت زیادہ. کیا ہے؟ بہت زیادہ. تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں پرچور ماترا. پرچور ماترا. پرچور ماترا. بہت زیادہ. پرچور ماترا. سمجھ گئے؟ اس کو ہندی میں کہتے ہیں. تو آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوا. پھر آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ثواب کی نیت سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. چینل کا نام ہے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق. اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں 73108809 آپ اس نمبر پہ میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کا PDF بالکل فری میں مل جائے گا. کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا. تو اس کام کو آپ آج ہی کر لیجئے کیونکہ جب ایگزام کا وقت آ جائے گا پھر آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ملے گا. تو اس ٹائم میں آپ کو پریشانی ہوگی. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی سے آپ تیاری کیجئے. انشاءاللہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی. آخری وقت تک میں آپ کا ساتھ دوں گا. آپ حضرات بھی میرا ساتھ دیجئے. میں مفتی مشیر الحق قاسمی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.